مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ پورے ہفتے کے بعد آج پھر ہم موجود ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اس بات کے لیے کہ آپ ضرور خدا کے کلام کی گہرائی میں جانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے سیشن کو، لائیو سیشن کو اٹینڈ کیا کریں، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمیں نوزائید بچوں کی طرح خالص روحانی خوراک کے مشتاق رہنا چاہیے۔ جہاں سے آپ کو خدا کے کلام کی خالص روحانی خوراک ملے، اس کو ضرور اٹینڈ کریں، ضرور۔ اور ایک اور بڑی زبردست اہم بات میرے دل میں ہے کہ اب جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور آن لائن جب ہم میسج سنتے ہیں تو کتنی زبردست بات ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، آپ کو اپنے روپے پیسے سپینڈ نہیں کرنے پڑتے، ٹائم آپ کو کنزیوم کر کے کہیں تیار ہو کے جانا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ کو خدا کا کلام اویلیبل ہے، میسر ہے۔ تو اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں۔ بہت سا ہمارا ٹائم جو ہے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت ہمیں خدا کو تلاش کرنے کے لیے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے دینا چاہیے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے جس پیمانہ سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جس قدر زیادہ ہم خدا کے کلام میں وقت گزاریں گے، ہم خدا کا کلام سنیں گے، اسی قدر زیادہ خدا کا کلام کا بھید، اس کے مکاشفے خدا ہم پہ ظاہر کرے گا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ یقیناً میرے بھائی اور بہنوں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بھائی، وہ بہن جو ہے اس کو میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کو میں کم پیار کرتا ہوں، اس کو میں زیادہ برکت دوں گا، اس کو میں زیادہ مکاشفے دوں گا، نہیں۔ بلکہ جب ہم خدا کے کلام کی تلاش کرتے ہیں ایسے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو اس وقت ہم خدا ان کی معرفت کو، خدا ان کی پہچان کو جانتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو۔ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ میں آپ کو ضرور ایک بار پھر انکریج کروں گی، آپ ضرور اس لائیو سیشن کو اٹینڈ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو پھیلانے کا سبب بھی بنے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے لوگوں کی کوشش سے بتیرے راست باز ہو جائیں گے، وہ آسمان پر ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ ہمیں نہیں پتا میرے پیارے بھائی اور بہنوں کہ کس وقت کس میسج سے کون سا پرسن، کون سا بھائی یا بہن تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا باپ، ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس قیمتی وقت کے لیے جس میں تو اپنے زندہ کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو ہے، ہمیں بتانے کو ہے۔ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ترقی، نصیحت اور تسلی کی باتیں کرنے کو ہے۔ ہم تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ تیرا کلام پیاسی زمینوں کو سیراب کرتا ہے خدا باپ۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ، تیری تعریف کرتے ہیں۔ جو تیرے منہ سے کلام نکلتا ہے وہ کبھی بے انجام واپس نہیں لوٹتا، بلکہ جو تیری خوشی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تھینک یو لارڈ جیزس۔ ہم تیرے کلام کو، تیرے روح کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت زیادہ یہ دور جو ہے وہ فاسٹ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ ڈینومینیشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں، بہت سی ڈینومینیشنز بن گئی ہیں۔ کلیسیا میں جو ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سی کلیسیا جو ایسے نظر آتا ہے جیسے بٹ گئی ہے، جبکہ بائبل مقدس یہ بتاتی کلیسیا ایک ہے، مسیح کا بدن ایک ہے۔ کلیسیا کا مطلب مسیح کا بدن، یعنی ہم یسوع کا بدن ہے اور ہم ایک ہیں اور ہم خدا کے کلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ ایک بڑی ہی بہت بڑی خطرناک، جس کو ہم بیماری کہیں گے، جس نے کلیسیا میں جنم لیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے مذہب اور روایت۔ ہم آج مذہب اور روایت کے بارے میں سیکھیں گے۔ کلیسیا میں شیطان نے بہت زیادہ
مذہب اور روایت کو استعمال کر کے اپنی جڑیں جو ہے وہ پختہ کر لی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو وہ حقیقی کلام جو خدا کی طرف سے ملتا ہے اس تک پہنچنے نہیں دیتے۔ سو ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے، پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کے جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ بس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہیں۔ آمین۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، آج جس چیز کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے مذہب اور روایت۔ کلیسیا میں جو خطرناک چیز ہے وہ مذہب ہے۔ بہت سے لوگ جو چرچ میں آتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، دہ یکی دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایون روزے بھی وہ رکھتے ہیں، لیکن جو ان کی زندگی میں ایک خطرناک مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روحانی بننے کی بجائے وہ مذہبی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کو، خدا کے حکم کو فالو کرنے کی بجائے، اس کی پیروی کرنے کی بجائے انسانوں کی بنائی ہوئی روایتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ایک خطرناک مسئلہ کلیسیا میں ہے۔ جب میں دعا کر رہی تھی تو خدا کے روح نے مجھے ٹچ کیا اور مجھے چھوا اور مجھے کہا کہ میری بیٹی، یہ کلام جو ہے تو نے میرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خدا مذہبی لوگوں کو نہیں چاہتا، خدا روایتی لوگوں کو نہیں پسند کرتا، خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے، وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ ضرورت ابھی اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں، ضرورت ابھی اس بات کی ہے ہم خدا کے کلام کو فالو کریں۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، کریکٹرز نظر آتے ہیں، اور وہ کون سے کریکٹرز ہیں؟ فریسی ہیں، فقی ہیں۔ یہ فریسی، فقی اور شرع کے عالم جو ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کلام سے واقف نہیں تھے۔ یاد رکھیں یہ بات، ان کو شریعت کا پتہ تھا، ان کو خدا کے کلام کا پتہ تھا، انہوں نے تعلیم کو سیکھا ہوا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ استادوں سے تعلیم پاتے تھے، اور ان کو سکھایا جاتا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے کیا کچھ کرنا ہے، اور پھر خدا کا کلام جو ہے یہ میمورائز کرتے تھے، سیکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ لیکن افسوسناک بات کیا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو یاد کرنے کے باوجود بھی خدا کے کلام سے دور رہیں، آپ خدا کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی خدا سے الگ رہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مذہبی ہوتے ہیں۔ جب فقی اور فریسی مذہبی لوگوں کی نشانیاں ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جو مذہبی لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ ان کے جو لپس ہیں، ان کے جو ہونٹ ہیں، وہ خدا کے لیے بڑا بڑا بول بولتے ہیں۔ ان کے جو ہونٹ ہیں وہ بڑی بڑی بات کلام کی سناتے ہیں، وہ بڑی بڑی بھاری باتیں سناتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ خدا کے کلام سے خالی ہے۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا لپس پہ، خدا ظاہر پہ نظر نہیں کرتا، خدا دل پہ نظر کرتا ہے، خدا اندر سے ہمیں چیک کرتا ہے ہم کیسے۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو لارڈ جیسس۔
میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ بھی پڑھیں گے، لوکا کی معرفت انجیل، اس کا 11واں باب۔ میں پہلے آپ کے لیے متی کی معرفت انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ دیکھیں خدا کو، جو ظاہری کرسچنز ہیں، جو ظاہری مسیحی ہیں، خدا کو ان سے سخت نفرت۔ خدا ہم سے نفرت نہیں کرتا، خدا محبت ہے، خدا نے ہم سے شدید محبت کی ہے، اتنی کہ ہمارے لیے یسوع کو بھیجا۔ لیکن یہ جو ہمارے رویے ہیں، خدا کو ان سے نفرت ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے، ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے آپ جو نہیں ہیں آپ وہ دکھا رہے ہیں۔ آمین۔ سو لکھا ہے، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ممکن ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات سے، جو نئے مسیحی ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، خدا کے لوگ کیسے ہیں؟ خدا کے لوگوں کو تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، خدا کے لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، خدا کے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ وہ خدا کے لوگ ہیں جو کبھی خدا کو اپنے دل میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہمیشہ جو ہے خدا کے کلام کو سناتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی خدا کا کلام ان کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اس لیے جب کلام دل میں آتا ہے تو دل کی صفائی کرتا ہے۔ یسوع نے کہا تھا، بس اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ کلام میرے بھائی اور بہنوں میں پاک کرتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ہم نئے سرے سے بھی پیدا ہوئے ہوں، یہ ممکن ہے ہم لیڈرشپ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے ہم مذہبی بھی ہوں، ہم روایتی بھی ہوں۔ آمین۔ سو روایتی وہ شخص ہوتا ہے جو لکھا ہوگا نا، جو ہم دوسروں سے باتیں پہنچتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کی باتیں فالو کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ کلام میں کیا لکھا ہو۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں سفیدی پھری قبریں نہیں ہونا، ہمیں اندر سے پاک ہونا، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ جو ہیکل تھی، ہیکل میں جو ہے وہ ایک مقام تھا جو پاک مقام تھا، اور ایک مقام تھا جو پاک ترین مقام کہلاتا تھا۔ سو ہمارا دل جو ہے وہ پاک ترین مقام ہے، جہاں پہ ہمیشہ خدا کی حضوری ہونی چاہیے، جہاں پہ خدا رہنا چاہتا ہے۔ دیکھ، میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی اس کی آواز، اگر کوئی میری آواز کو سن کے دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کے کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا ہمارے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے دل سے ہمیں مسیحی بنانا چاہتا ہے، خدا ہمارے باطن سے ہمیں مسیحی بنانا چاہتا ہے۔ مسیحی وہ ہے جو باطن کا ہے، کرسچن وہ ہے جو باطن کا ہے، جو اندر کا ہے۔ آمین۔ سو ہم لوکا کی معرفت انجیل میں دیکھیں گے ایک بڑی زبردست بات، 11واں باب میں آپ کے لیے دیکھوں گے۔ جب میں اس کو اسٹڈی کر رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ یسوع مسیح جو ہے وہ فقیہوں اور فریسیوں پہ ملامت کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ تم لوگ ریاکار ہو، تمہیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں اندر سے چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ اور شرع کے عالم اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے یسوع کو کہا، اس طرح کی باتیں کر کے تو ہماری عزت کو خراب کر رہا ہے۔ تو یسوع نے پھر ان کو بھی کہنا شروع کیا، یسوع نے کہا کہ تم بھی ایسے ہو۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک کے ہنس پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کہ خداوند کیسے، خداوند یسوع مسیح نے جب زمین پہ زندگی گزاری تو ایک پرومیننٹ چیز ان کے اندر نظر آتی تھی، وہ کبھی بھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اور افسوس کی بات کلیسیا میں آج یہ ہے، کیوں ہم روایتی اور مذہبی ہیں؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم سن کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر، ہم دوسروں کے لیے جو ہے نا یہ کر لیں۔
بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میرے بھائی اور بہنوں ایک بات یاد رکھیں, جو خدا کا کلام آپ کو کہتا ہے ہمیشہ وہی کریں. جو آپ کا دل گواہی دیتا ہے, یہ میرا باپ مجھے کرنے کے, یسوع ہمیشہ کہتے تھے میرا باپ مجھے یہ کرنے کے لیے کہتا ہے اس لیے میں یہ کروں گا. سو ہم لوکا کی معرفت انجیل اس کا 11واں باب دیکھیں گے, 42ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی. لکھا لیکن اے فریسیو تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر تو دے یکی دیتے ہو. میں اس کے دے یکی کے خلاف نہیں ہوں, آپ نے غلط نہیں سمجھنا, دے یکی دینا اچھی بات ہے, آپ ضرور اپنے چرچ میں دیں, لیکن یہ اصل میں اس لیے دیا جا رہا ہے جو میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم دے یکی بھی دیتے ہیں, پھر بھی کبھی اندر سے تبدیل نہیں ہوتے. خدا کو وہ دے یکی چاہیے جو واقعی آپ دل سے لے کے آتے ہیں. خدا اس نذرانے کو قبول کرتا ہے جو آپ دل سے دیتے ہیں, نہ کہ آپ ڈر ڈر کے دیتے ہیں, نہ کہ آپ کسی اور رویے سے دیتے ہیں, نہ کہ آپ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ نہیں ہے تو میرے تے فرض ہے. نہیں, آپ دل سے محبت سے, کیونکہ خدا اس کو اس کی خدا کا کلام اس کی جو ہے نا منافقت نہیں کرتا. سو لکھا ہے اور انصاف اور خدا کے محبت, انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو. بہت دفعہ جو ہے ہم جو جسمانی طور پہ کرنے والی چیزیں ہم وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہمیں روح میں مضبوط کرتے ہیں ہم ان کو کرنا نہیں چاہتے, وہ ہمیں مشکل لگتی ہیں. اور میں یہ کہوں گی ہمارا جسم جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا ہے. ہر چیز کی, ہر روحانی مسئلے کی جو بڑی وجہ ہے, یاد رکھیں وہ کیا ہے, لکھ لیں اگر آپ لکھ رہے ہیں, خدا کے ساتھ ریلیشن نہ ہونا. سو یہ فقی اور فریسی جو ہے ان کا بڑا مسئلہ بھی یہی تھا, یہ اپنی طرف سے روحانی بن رہے تھے لیکن نہیں, یہ صرف جسمانی چیزوں, لکھا ہے نا وہ پیالے اور وہ لوٹوں اور تانبوں کے برتنوں میں اور ہاتھ دھونے میں, جسمانی چیزوں میں یہ مصروف رہتے تھے. لیکن یاد رکھیں میرے بھائی اور بہنوں, خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے, اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے, خدا ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے جو روح سے خدا کی پرستش کریں. جو ہماری روح ہے وہ ہمیں خدا کی روح کے ساتھ ملاتی ہے. ہمارے جسم کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ہماری روح نے خدا کی روح کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, جڑنا ہے. لکھا ہے جو خدا کی صحبت میں رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. سو لکھا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. یعنی خدا منع نہیں کرتا, لیکن خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ محبت میں چل رہے ہیں, کیا خدا کا کلام آپ کی زندگی کا حصہ بن رہا ہے, یا صرف آپ اس کو ادھر سے سن رہے ہیں ادھر سے نکال رہے ہیں. خدا کا کلام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, ہمیں یکسر تبدیل کر دے. یقیناً کلام تبدیلی لے کے آتا ہے. لکھا ہے وہ روح اور جان کو الگ کرتا ہے. سو لکھا ہے اے فریسیو تم پر افسوس, تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو. تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں. بہت افسوس کی بات ہے, بہت سے لیڈرز, بہت سے مسیحی رہنما کہتے ہیں ان کو آگے کیا جائے, میرا نام نہیں لیا گیا, مجھے یہ نہیں کہا گیا, مجھے وہ نہیں کہا گیا, مجھے آگے نہیں کیا گیا. کیا فرق پڑتا ہے ان باتوں سے؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. آپ یہ دیکھیں جب خدا آپ کو آگے لے کے آئے گا تو سب لوگ دیکھیں گے. یوسف جو تھا وہ قید خانہ میں رہ کے بھی خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور خدا نے اس کو اس قدر سرفراز کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ صرف بادشاہ ہونے کی وجہ سے میں تیرے سے اوپر ہوں, باقی سارا کچھ اس نے یوسف کے اختیار میں کر دیا. کیا چیز تھی یہ؟ یوسف نے خدا کو موقع دیا, وہ خدا کے ساتھ جڑا تھا. بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا جو ہے وہ یوسف کے ساتھ. میرے بھائی اور بہنوں, ناکامیوں پہ نظر کرنا چھوڑ دیں, مایوسیوں کو چھوڑ دیں, خدا کے ساتھ تعلق میں بحال ہوں. آپ کی مایوسیاں, آپ کی ناکامیاں, آپ کی پرابلمز جانا شروع ہو جائیں گی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. سو جڑ کو ٹھیک کریں تو فروٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو لکھا کہ تم اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام, ہم اپنی عزت چاہتے ہیں. لیکن میرے بھائی اور بہنوں, خدا کا کلام یہ چاہتا ہے ہمیں خدا کو ظاہر کرنا ہے, خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. میں نے ایک خادم کے بارے میں سنا, وہ بہت بڑے خادم ہیں,
بہت خدا نے ان کو بلیس کیا. اور وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک میٹنگ میں گیا اور ایک چھوٹا لڑکا تھا جس نے مجھے بڑی انسلٹ کی. تو کہتے جب میں واپس آ رہا تھا تو میں اس بات سے خوش ہوا کہ میں اس کے نام سے جو ہے نا انسلٹ تو ہوا. اور اگر آپ ابتدائی کلیسیا میں دیکھیں تو ان کا بھی رویہ یہی ہوتا تھا. آج ہمیں کوئی انسلٹ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جھگڑنے کو، اس کے گلے تک پڑنے کو پڑتے. کیا کلام یہ کہتا ہے ابتدائی کلیسیا ایسی نہیں تھی. جب ان کو ذلیل کیا جاتا تھا تو وہ اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ ہم یسوع کے نام پہ ذلیل تو ہونے کے قابل ہوئے. سو خدا کیا ہم سے ریکوائر کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے جو میں بات آپ کو بتائی. پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اسے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کر رہا. ان کی انسلٹ ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی باتیں ہو رہی لوگوں کے ساتھ. اور بہت دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری اصلیت نہ دیکھیں. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے، اس کو چھوڑ دیں. خدا کے حضور کبھی بھی آپ مقبول نہیں ٹھہریں گے. بہت سے رہنما، بہت سے پاسبان، بہت سے چرچ میں آنے والے، بہت سے ایماندار لوگ وہ اپنی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں، ہائیڈ کر کے رکھتے ہیں. اب وہ کہہ رہا تھا یسوع کو، وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایسی باتیں کرنے سے تو ہمیں بے عزت کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آہستہ بولو، آہستہ بولو، ہماری بات یہ والی نہ اونچی نہ کرنا، کہیں وہ نہ سن لے. بھی وہ سنے یا نہ سنے، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، خدا تو ہمیں جانتا ہے نا. 139 زبور میں لکھے وہ ہماری سب روشوں سے واقف، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ابھی ہماری زبان پہ بات نہیں آتی اور خدا کو پتہ چل جاتا. کیا ہم خدا سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے. سو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو خدا سے عزت ملے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو آدمیوں سے عزت ملے. لیکن یہ نہیں ہوگا، خدا آپ کو آدمیوں کی نظر میں سرفراز نہیں کرے گا، یقیناً کرے گا. یسوع کے بارے میں لکھا ہے یسوع خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا ہے. پہلے خدا کی نظر میں مقبولیت ہوتی ہے، پھر انسان. ہم الٹی جو ہے نا وہ بات کو چلاتے ہیں. ہم پہلے انسانوں کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں خدا جو باقی ٹائم بچے گا خدا سے بھی پوچھ لیں گے. نہیں، خدا سے پہلے پوچھیں، خدا کی پیروی کریں، کلام کی پیروی کریں. جو کلام آپ کو کہتا ہے وہ کریں. یہاں پہ لکھا ہے یسوع نے پھر ان کو کہا، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس. پھر یسوع نے ان پہ بھی ملامت کی، بھی تم مجھے سکھا رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری کیا حقیقت ہے. تم پر بھی افسوس کہ تم جو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا. بس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے. اپنی طرف سے تو وہ یہی ظاہر کرتے تھے نا کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم ہوتے تو ہم اپنے باپ دادا کی طرح نہ کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں. کوئی بھی خدا کے بغیر، خدا کے کلام کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا. اچھائی ہمارے خدا میں سے نکلتی ہے. اس لیے جو اچھا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں، اچھائی آپ میں سے بہنا شروع ہو جائے. آپ کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ انسانوں کی روایتوں پہ نہیں، آپ خدا کے کلام کو فالو کریں، خدا کے کلام پہ چلنا شروع کریں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آہستہ 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 آپ خود بھی اپنی جن عادتوں سے تنگ ہے خدا کا کلام ان کو تبدیل کر دے گا. ایک صرف واحد خدا کا کلام ہے جو آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو. سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام کو دل میں جگہ دیں اور خدا کے کلام کو موقع دیں کہ وہ آپ کو اندر سے تبدیل کرے. کیونکہ جب خدا کا کلام آپ کو تبدیل کرے گا اور تو وہ چینج، وہ تبدیلی کبھی بھی تبدیل نہیں ہو. کئی دفعہ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کچھ 2 ہفتے کے بعد ہم پھر تبدیل ہو جاتے ہیں. سو خدا ایسی تبدیلی پسند نہیں کرتا. خدا لا تبدیل ہے اور وہ ہمیں بھی ایسا بنا دیتا. ہم میں بھی یکسانیت آ جاتی جیسا ہمارا خدا لا تبدیل ہے. لکھا ہے خدا کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. سو خدا کے ساتھ جب ہم جڑے رہتے ہیں ہم بھی خدا کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں، اس میں گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند ہم دعا کرتے ہیں یہ کلام زندگیوں میں گھر کرے،
جڑ پکڑے اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس میں تعمیر، اور وہ تمام مذہبی اور روایتی بنیادیں جنہوں نے خدا کے کلام کو ترک کیا، یسوع کے نام میں زندگیوں میں سے، ڈینومینیشنز میں سے، خدا با خدا کے لوگوں میں سے ڈھہتی چلی جائے، ہم ان کو گرا دیتے ہیں یسوع کے نام میں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے تو نے ہمیں اس لیے کھڑا کیا ہم ڈھائیں اور گرائیں اور تعمیر کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں تیری بادشاہی یسوع کے نام میں زندگیوں میں تعمیر ہونا شروع ہو، تیرا کلام جگہ پائے خدا با، وہ تمام چیزیں جو تیرے کلام کے خلاف ہے یسوع کے نام میں گرا دی جائیں خدا با۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے کلام کو، تیرے روح کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتے جو ہمیں اندر سے پاک کرے خدا۔ تھینک یو لارڈ جیسس، دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے جلال دیتے ہیں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو ایک اناؤنسمنٹ ہے، یوٹیوب پہ بھی گریٹ جو ان دا سٹی منسٹریز کہ یہ جو میسیجز ہیں یہ ریکارڈڈ میسیج یوٹیوب پہ بھی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ان کیس کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا یہ میسیج مس ہو جائے، آپ لائیو اس کو نہ لے پائیں، تو آپ گریٹ جو ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے یوٹیوب پہ جائیں، ہمارا وہاں پہ پیج ہے، چینل ہے، وہاں پہ جا کے آپ خدا کے کلام کو بار بار سن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کے کلام کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ ہمیں اندر سے پاک کرے اور ہم خدا کے کلام میں گہرے ہوں، ہم اپنی اس برکت کو، اس کامیابی کو جو خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے رکھی ہے، حاصل کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں وہ خدا نے اپنی پہچان کے سبب سے ہمیں عنایت کی۔ سو جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی پہچان میں آگے بڑھتے ہیں، ہم اس برکت میں، اس کامیابی میں، اس زندگی میں، اس بلیسنگ میں آگے بڑھتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ سو ہر سوموار کو شام 7 بجے ہم لوگ آن لائن فیس بک پہ آن لائن میسیج دیتے ہیں۔ سو آپ ضرور اس میں شامل ہوں تاکہ خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سمجھ سکے اور مکاشفات کو حاصل کر سکے، اور ضرور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو پھیلانے کا باعث بنے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔